سر ابھی یہ موسیقی کا جو یہ چل رہا ہے، جو آئیڈیا چل رہا ہے، فار ایگزامپل فواد خان ہے، بہت اچھا ایکٹر ہے لیکن موسیقی کے بارے میں ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے اور وہ جج بنے ہوئے ہیں. فواد خان میوزیشین تھے، ایکٹر بننے سے پہلے بہت کرٹیسائز ہو رہے ہیں وہ. زیادتی ہے. ہی واز اے میوزیشین ٹو اسٹارٹ ود، ہی واز اے سنگر، بلکہ پی ایس ایل کا ایک گانا بھی انہوں نے گایا ہوا ہے. تو لوگ بھول کیوں جاتے ہیں کہ وہ میوزیشین بھی ہیں، وہ ایکٹر بھی ہیں، اینڈ ہی از ون آف آر ٹاپ ایکٹرز. تو عزت دینی چاہیے یار. اور آئیڈل جو ہے وہ اٹس ناٹ آل اباؤٹ کہ صرف گائکی ہو، ایک پورا پیکیج ہوتا ہے. تو اس کے اندر فواد خان آئی تھنک از اے گریٹ ایڈیشن ٹو دا لائن اپ. اور جو کرٹیسائز کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھرا ہوا ہے. سارے لوگ برے نہیں ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی بہت سارے ہیں اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں. جبھی تو آپ کا معاشرہ چل رہا ہے، جبھی آپ کا ملک چل رہا ہے. پاکستان آئیڈل اس کا لائن اپ از ایکسلنٹ ان مائی اوپینین. جی السلام علیکم، عدنان فیصل ایف ایچ ایم پاکستان کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جن کو ہم بہت عرصے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. ان کی آواز کانوں سے اندر آتی ہے اور سیدھا دل میں اترتی ہے. فاخر محمود صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ ویری ویل، السلام علیکم، تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈز. بہت اچھا لگا سن کے، ہمیشہ اچھا لگتا ہے. بہت عرصے سے ہم آپ کو دیکھتے ہوئے آتے ہیں اور اب تو سر دو جنریشن آپ کو دیکھ رہی، جنزیز بھی اور ہم لوگ بھی. سر یہ بتائیے گا ابھی کافی دنوں سے آپ تھوڑے کم نظر آ رہے ہیں ہمیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہاں یار، بس لیزینس، سستی. سستی کی وجہ سے سر. ہاں. اور سر یہ جو آپ نے اتنا سارا ہمیں کانٹینٹ دیا اتنے مزے کا، جو آج بھی ہم لوگ، میں بھی دیکھ رہا سر آپ سے آنے سے پہلے بہت سارے آفرین بڑے ویوز لیے یوٹیوب پہ. جب اس زمانے میں آپ لوگ کرتے تھے اس وقت خیر یوٹیوب کانسیپٹ میرے خیال نہیں تھا سر. اب یہ کانسیپٹ آنا اور اس کے اوپر آج بھی اسی طریقے سے پینیٹریشن، اسی طریقے سے ویوز، موٹیویٹ نہیں کرتا سر کہ اب دوبارہ تباہی مچاؤں؟ تباہی تو نہیں مچاؤں، میوزک بناؤں. لیکن میری لیزینس کا اندازہ اس سے آپ لگائیے کہ میرا یوٹیوب چینل ہی نہیں ہے کوئی. ہاں. اور آپ کے گانوں سے لوگ بڑا پیسہ کما رہے ہیں، یہ میں آپ کو آن اسکرین کہہ رہا ہوں. اسپاٹ آن. لیکن سمجھ نہیں آتا when I engage some company تو وہ سن مون اسٹارس پرومس کرتے ہیں لیکن ان دی اینڈ ڈلیور ہی نہیں کرتے کوئی. تو بےایمانی از ایوری ویئر، ریمپنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں. اور سر یہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں، آپ سٹار ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کا کانٹینٹ دھڑلے سے یوز کرتے ہیں. حالانکہ چاہے تو آپ کا سر تو خود ایک دفعہ کوشش کی کہ یار خود ہی کر لوں، اگر یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے آپ کے لیے تو سر. لیزی. ارے سر یہ لیزینس کہیں گے یا کمفرٹ زون کہیں گے؟ پیسفل جو بھی کریں، لیزینس اس کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. لیکن اب ہے تو ہے، اب کیا کریں یار. اور سر جب جس وقت جی بس چل کرنے کا دل کرتا، چل کرنے دل کرتا. سر تو ایک بات ہے نا، اتنا عرصہ کام کر تو لیا، اب تھوڑا بہت تو چل بھی کریں گے نا سر، یا بس مشین ہے؟ میں تھوڑا بہت نہیں کرتا، میں ہر وقت ہی کرتا ہوں. نہیں جس وقت کیا تھا. نہیں، چل تو میں ہر وقت ہی کرتا ہوں آج کل. ہاں پہلے تو کام کرتے تھے نا سر؟ آف کورس ابھی بھی کام کرتا ہوں، ایسے نہیں ہے. اب کبھی کبھی کام کرتا ہوں. باقی ٹھنڈ پروگرام، اگر ٹھنڈ پروگرام تھوڑا سا کم اور ہو جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات اسی طریقے سے پھر اوپر آ، کیونکہ آواز تو وہی ہے، فیس وہی ہے، نام وہی ہے، برانڈ وہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں ڈیڈ لائنز کے پریشر میں زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہوں. ون دیر از اے ڈیڈ لائن، سو مجھے لگتا ہے کہ کوئی پیچھے ہونا چاہیے جو مجھے کک مارتا رہے اور میں کام کرتا رہوں. تو سر کوئی ایسے لوگ کیوں نہیں آپ ہائر کر لیتے جو آپ کو بس صرف موٹیویٹ کریں؟ جو ٹھڈے مارتے رہیں. نہیں سر، ٹھڈے تو نہیں کہوں گے سر، آپ سٹار ہیں، آپ ہمارے بھائی بھی ہیں، تو مطلب آپ موٹیویٹ کریں. ویسے تو آپ سب کچھ خود کر سکتے ہیں، آپ کو بٹن دبانے کی دیر ہے. فائنڈ می سمبڈی. اور اگر بٹن دبے گا آپ کریں گے سر؟ آف کورس. پھر ایکسلنٹ سر. سر پہلے تو بتائیے گا، بہت سارے لوگ ہمارے جینزیز جو ہمارے آڈینس ہے، 3 ملین کی آڈینس ہماری انسٹاگرام کی، تو 30 لاکھ بچے ہمارے پاس. تو سر یہ بتائیے گا جو بچہ آپ کو آج دیکھ رہا ہے، آپ کا سٹارٹ جب ہوا تھا یہ حادثہ تھا یا پلان تھا؟ یار ایولیوشن کہہ لیں، ٹرانزیشن کہہ لیں، کیونکہ بائی کوالیفیکیشن میں الیکٹریکل انجینئر ہوں. ارے واہ. میرے پاس الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری ہے، لیکن بچپن سے میں نے میوزک شروع کر دیا تھا. اینڈ پیرنٹس نے ہاتھ ہلکا رکھا اور انکریج کرتے رہے. دے کیپٹ بائنگ می انسٹرومنٹس. اسٹارٹیڈ ود وسلنگ ان ٹیون، آئی لرنڈ اٹ ان اے ڈے. دین ہارمونیکا سے کی بورڈ سے سنتھسائزر، پھر 2 سنتھسائزرز، پھر سیمپلرز، ٹیکنالوجی، کمپیوٹرز، میڈی. تو بس وہ چل ون تھنگ لیڈ ٹو اندر. اور پھر میں کرتا گیا. تو میں نے پڑھائی کو سیریس کبھی لیا ہی نہیں. وہ انجینئرنگ بھی ہنستے کھیلتے کمپلیٹ کر لی، اور لیکن فوکس میوزک پہ رہا. جسٹ کیپٹ بائنگ ٹائم. ماں باپ کو کہتا رہا کہ بس میں ابھی چھوڑ دوں گا. پھر آخر میں کہتے ہیں نا نتھنگ سکسیڈس لائک سکسیس، تو ماں باپ کو سمجھوتا کرنا پڑا. اینڈ حالانکہ اس زمانے میں کوئی ٹریڈیشن نہیں تھی، یہ ووکیشن اور ڈسپلن نہیں تھا.
میوزک کا کوئی بہت کم لوگ تھے اس میں, کیونکہ ٹریڈیشنل جو میوزیشینس تھے ان کو جیسے دیکھا جاتا تھا وہ ٹائم تھے. لیکن میں نے بہرحال کیا کیونکہ میں صرف اپنے دل کی بات سنتا ہوں, اینڈ بس پھر میں اڑ جاتا ہوں اس کے اوپر. آئی وانٹیڈ ٹو پرسیو دیٹ. ایک لائف ٹائم ہے اس کے اندر, جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو وہی کرنا چاہیے. سر پائنیئر کہیں گے آپ کو پاپ میوزک کا کہیں نہ کہیں؟ نہیں پائنیئر 2-4-5 لوگوں سر آپ تھے نا اس وقت, اب آپ یہ اس وقت تو رش تھا ہی نہیں سر. یار ہمارے اپنے جو آئیکنس تھے جن کو ہم نے فالو کیا وہ تھے پائنیئرس, جو پاکستان میں ہم سے پہلے کے لوگ تھے. وائٹل سائنس کہہ لیں, نازیہ زہیب, سب سے پہلے پاپ کے اندر کوئی آئیکنس اگر ہیں تو وہ ہیں. اس سے پہلے عالمگیر صاحب, شیخی صاحب, یہ لوگ تھے. اچھا اس وقت ان کو دیکھتے تھے سر آپ, آف انسپائر ہوتے تھے؟ ہم اپنے شوز میں کور سانگس گاتے تھے. ان کے بھی گاتے تھے, انگریزی بھی گاتے تھے. انگریزی والے تو انگریزی جو ہوتے تھے وہ تھے, اینڈ کور سانگس باقی پاکستانی میں نازیہ زہیب, عالمگیر, شیخی صاحب, یہ والے گانے ہم شوز میں گاتے تھے. اسکول شوز, اسکول فیئرویل, ویلکم پارٹی, پھر کالج میں ہم کرتے تھے, یہی گانے گاتے تھے. ہمارے اپنے تھوڑی تھے اس وقت. اور سر یہ جو پھر آپ کی ملاقات ہوئی, یہ بینڈ بنا آپ کا, وہ کیسے بنا؟ اسکول شول میں تھا, کالج میں تھا, کیسے ہو؟ یار میرا ایک بینڈ تھا, وہ بینڈ ختم ہو گیا. ہارون کا ایک بینڈ تھا, اس کا بینڈ بھی وہ ختم ہو گیا. اچھا 2 بینڈ ختم ہوئے, 2 بینڈ ختم ہوئے. اس کے بعد پھر وی میٹ سم ویئر. میرا گھر تھا F71 میں جی, بالکل جنا سپر کے سامنے. تو وہاں پہ ایک ریسٹورینٹ تھا, وہاں پہ میں بھی گیا ہوا تھا کچھ کھانا لینے, اور ہارون بھی لینے آیا ہوا تھا کھانا. اور وی آف کورس وی نیو آف ایچ ادر. لیکن وہاں پہ گپ شپ لگی کہ آج کل فارغ تھے دونوں, تو بس پھر ہم لوگوں نے کر لیا کہ چلو ملتے ہیں. پھر ملے, اور پھر 1-2 بار ملے, پھر اس کے بعد میوزک بنانا شروع کر دیا ہم نے بیٹھ کے اکٹھے. اور یہ مینیفیسٹیشن اس وقت تھی کہ ہم لوگ اتنے زیادہ فیمس ہوں گے, یا ایسی بس شروع ہو گئے تھے؟ نہیں یار, یہ فیم شیم کے چکر میں آج تک نہیں پڑا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں فیمس کبھی ہوا یا نہیں ہوا, اور اگر میں کسی زمانے میں فیمس تھا تو وہ کون سا زمانہ تھا, کیا تھا. میں نے کبھی اس چیز کو سر پہ اپنے چڑھنے ہی نہیں دیا. کیا کہنا چاہیے, مجھے نہ فیم کا کوئی شوق تھا, نہ مجھے پیسے کا کوئی شوق تھا, نہ مجھے کوئی ان کا بھوت سوار تھا کہ میں نے مشہور ہونا ہے یا پیسے کمانے ہیں, یہ کرنا ہے. مجھے بس شوق تھا میوزک بنانے کا. مجھے چل بس یہ ہوتی تھی ہر وقت, بیکاز میلڈیز میرے ذہن میں آتی تھیں. آئی وانٹیڈ ٹو پلے کیز, ایکسپلور ساؤنڈز. میں سنتھسس کرتا تھا. اس زمانے کے رولنڈ کے, یامہا کے, کور کے سامپلرز اور کی بورڈز خریدتا تھا. میرے کچھ دوست تھے امریکن جو کہ بہت سامان لے کے آتے تھے, تو پھر وہ اکثر میں ان سے لے لیتا تھا. اینڈ ساؤنڈ لائبریریز, روم کارڈز, ریم کارڈز, ڈسکس اور چیزیں اور یہ اور وہ. تو میری تو زندگی واز آل اباؤٹ ساؤنڈ, جسٹ ٹو فگر آؤٹ کہ کس گانے میں کس بینڈ نے کون سی ساؤنڈ استعمال کی ہے, کون سا کیا ہوا ہے. تو میرا شوق میوزک تھا. میرا شوق یہ نہیں تھا کہ میں نے کریئر بنانا ہے نہیں بنانا, پیسے کمانے ہیں نہیں کمانے, مشہور ہونا ہے نہیں ہونا. دیٹ واز ناٹ ایون ان میری لسٹ میں تھا ہی نہیں. وہ سب کچھ آٹو پہ ہوا. میں ابھی تک آٹو پہ چل رہا ہوں. ابھی تک میں نے کوئی پلاننگ کبھی نہیں کی. میں نے ایک آپ کو بات بتاتا ہوں. جی, میرے پاس الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری ہے. دا اونلی تھنگ آئی ڈیڈ واز ٹو گو ٹو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل, اور وہاں جا کے تو میں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ایز این انجینئر. میں نے زندگی میں ایک جاب انٹرویو تک نہیں کیا. میں نے زندگی میں 1 سیکنڈ کی بھی جاب نہیں کی آج تک. I've never worked. I don't know how an office works. کیسے آپریٹ کرتا ہے, فنکشن کیسے کرتا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کبھی آفس انوائرمنٹ دیکھا ہی نہیں ہے. میں بس شروع دن سے گھر میں ہی بیٹھا ہوں. سر تو یہ جو مال غنیمت آتا ہے, کون سا مال غنیمت؟ یہ جو سر مطلب پیسے ویسے جو آتے ہوں گے, اخراجات, جتنے مجھے ضرورت کے پیسے مجھے چاہیے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں سے تو آتے ہوں گے سر. وہ بس وہ اللہ کر دیتا ہے نا, وہ ہو جاتا ہے. لیکن آئی ڈونٹ گو آؤٹ آف مائی وے ٹو مارکیٹ مائی سیلف. کرنا چاہیے, غلط کرتا ہوں میں, وہ کرنا چاہیے. نہ میں اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا ہوں, نہ میں کوئی پروموٹ کرتا ہوں. سر بہت جلدی آپ نے مطلب سرنڈر نہیں کر لیا ہے. اس کو سرنڈر تو نہیں کہتے یار, اس کو کہتے ہیں قناعت, اس کو کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ. دیکھیں, دیر از نو اینڈ ٹو اینی تھنگ. اگر میں ابھی بھی میننگ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ کہ میں بالکل وہ ہر وقت خجل خوار ہو رہا ہوں, تو وائی؟ پیسہ یا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ آپ کی کمفرٹ کے لیے ہوتی ہے. چلیں قناعت اور سرنڈر کے بیچ کا ورڈ لے لیتے ہیں. آپ اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ پیسے کے پیچھے آپ ہلکان ہو جائیں. جی, پیسہ آپ کی کمفرٹ کے لیے ہے. آپ پیسے کمانے کی مشین نہیں ہے. جب آپ کا دل کر رہا ہے آپ کام کر رہے ہیں, اور میرا تو ڈے 1 سے یہی ہے. دیٹس دا ریزن. نہ میں نے کوئی جاب کیا, نہ میں نے کچھ اور کیا. کہتے ہیں فیلنگ ٹو پلان از لائک پلاننگ ٹو فیل. لیکن الحمدللہ چونکہ
اتنی قناعت ہے میرے اندر, میری اتنی ضرورتیں اتنی ہیں ہی نہیں, مجھے کچھ ہر وقت یہ وہ نہیں مجھے چاہیے. اچھا سوشل اب بالکل نہیں ہے, میں نے آپ کو بہت سارے ایوارڈ شوز میں دیکھا, آپ نظر نہیں آتے, آپ شام کے ایک زمانے میں آتا تھا, اب نہیں آتا. سر وہ بہت پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں. ہاں میں ابھی زمانوں کی بات کروں 10 سال کی, اس 10 سال میں تو ہمیں آپ زیادہ کم نظر آئے, تبھی تھوڑی سی ڈسکنیکشن جنزی سے آپ کی دیٹس ہوئی. کریکٹ. تو اس کے پیچھے بھی آپ سمجھتے ہیں قناعت تو نہیں ورڈ یوز کریں گے, اس کے پیچھے تو کمفرٹ زون. لیزینس مائی فرینڈ, ون ورڈ. سر تو اس کو آپ کہیں نہ کہیں برا سمجھتے ہیں, آف کورس پروموٹ نہیں کریں گے اس کو سر. نہیں, مجھے لیزی نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں وہ بھی نہیں ہونا چاہتا کہ میں خجل خوار ہو جاؤں بس ہر وقت ہی میں. اچھا چلیں اگر بیچ کا ہم لوگ ورڈ اٹھا لیں آپ کے لیے, لیزینس اور خچل خوار کے بیچ میں تو ہونا چاہیے آپ کو. ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آئی بین ٹو لیزی, آئی بین ایکسٹریملی لیزی اینڈ آئی شوڈ بین اے لٹل مور پرو ایکٹیو, آئی شوڈ بین اے مجھے لٹل مور. لگتا ہے کہ سر لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور آپ کے پاس پتہ ہے سر فائدہ کیا ہے, 2-3 جنریشن ہے جو آپ کو سب دیکھنا چاہتی ہیں. اگر آپ ان ہوئے سر تو چلیں پیسے کی تو آپ نہیں ہوں گے, لیکن سر لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے تو ان ہو سکتے ہیں نا سر, ہم لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور آپ سے بہت سارے برانڈ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ. فائنڈ می, بڑا صاف ستھرا نام ہے آپ کا. فائنڈ می اے مینجمنٹ. میرے خیال میں بھائی مینجمنٹ بن جاتے ہیں ہاتھ سے, اور یہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کریں, ہماری ٹیم دیکھیں کرتی کیا ہے, اتنی برانڈنگ کریں گے, اتنی پروموشنز کریں گے کہ بولیں گے بس کر دو بھائی, کیا کیا بیچ دیا تم لوگوں نے میرا. کیونکہ کسی دکان میں جائیں گے تو ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے جی اسپانسر ہوا ہوا ہے, باہر نکلیں گے اسپانسر ہوا ہوا ہے. اچھا ویسے ہمیں ویری ایک چیز میری زندگی میں ہمیشہ سے ہے جی, ایز فیملی ہم لوگ ہمیں بہت ہیوملٹی ہے, ہم بڑے ہمبل لوگ ہیں. جی, ہم لوگ ٹھوٹھاں شوشا وغیرہ پہ یقین نہیں رکھتے. تو میں اپنے آپ کو زیادہ ہی انڈرمائن کر رہا ہوں, میں تھوڑا زیادہ ہی انڈرمائن کر رہا ہوں, میں پتہ نہیں کس فریم آف مائنڈ میں ہوں, لیکن دیٹس ٹرو کہ میں لیزی کافی ہوں. سر ویسے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, آن اسکرین کہہ رہا ہوں, اور وہ اب ہمارے تھرو آپ کو ضرور رابطہ کریں گے. اب آپ نے اتنا ٹائم دینا لیزینس میں سے کہ آپ ان کا فون اٹھا لیں اور ان سے پوچھ لیں یار پرپوزل کیا ہے, یہ تو کریں گے سر ہمارے لیے. ایبسلیوٹلی. ویسے بائی دا وے میں میوزک ہر وقت کرتا ہوں, میں نے گھر میں میرے آئی ہیو اے اسٹوڈیو, ہوم اسٹوڈیو, جس میں ہر وقت بیٹھ کے میوزک بناتا رہتا ہوں. آئی کیپ میکنگ میوزک. ہاں وہ ریلیز نہیں ہو پاتا, یا میں ریلیز نہیں کر پاتا, یا ریلیز نہیں کر رہا. ایکچولی مجھے سوشل میڈیا کا ہینڈی کیپ ہے, ان دا سینس کہ میں نے سوشل میڈیا کے اندر کبھی آئی نیور ٹرائی ٹو گیٹ ان ٹو سوشل میڈیا, لرن ہاؤ اٹ ورکس. تو وہ مجھے اتنا پتہ نہیں ہے, میرا خیال ہے اس کی وجہ سے بھی. اچھا سر ایک بات بولوں, جتنے بڑے اسٹارز ہیں انہوں نے 1-2 بندے ہی ہائر کیے ہیں, سارا وہی دیکھتے ہیں. آپ کا یہ آپ کو اتنا ٹائم, آپ کو ضرورت ہی نہیں اتنا ٹائم دینے کی, وہ جانے ان کا کام جانے. جو جنزی نیا بچہ ہے نا سر, وہ بہت اسمارٹ ہے, صرف وہ آپ کا اپروول چاہتا ہے. سر آگے آتے ہیں, جب سر یہ سب کچھ آپ بنا رہے تھے تو ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا کہ یار یہاں آپ کو فیل ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے مجھے فیم چاہیے نہیں, لیکن بھائی اب تو چاروں طرف لوگ ہی لوگ ہیں. کون سا سانگ آپ کو لگا کہ یار اس نے تباہی مچا دی تھی پہلا؟ یار جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ڈیڈ لائنز پریشر میں کام اچھا پرفارم کرتا ہوں. جی, اور اگر کوئی مجھے چیلنج کر دے تو بھی, ادروائز جب مجھے کوئی چیلنج کرتا تو پھر میں نکل آتا ہوں میدان میں. لیکن ٹرننگ پوائنٹ ایک گانا نہیں ہوا کرتا. ایک گانا ٹرننگ پوائنٹ ہو تو اس کو آپ کہیں گے ون ہٹ ونڈر, فلیش ان اے پین. آپ کو کیومولیٹو افیکٹ چاہیے ہوتا ہے, تو آپ کو 1 یا 2 گانے نہیں, آپ کو 8, 9, 10 گانے چاہیے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا ایک پراپر تکڑا قسم کا ایک. اچھا جو ایک گانے والے ابھی کراچی میں اچانک آتے ہیں, لاہور میں آتے ہیں, تو وہ ایک گانے کے بعد کچھ بعد نظر بھی نہیں آتے, جیسے 2 نام 3 نام میں لینا نہیں چاہتا, لیکن وہ آئیں اور ایک کہانی سنو دکھایا اور پھر اس کے بعد دوبارہ کہانی. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جی, لیکن کیومولیٹو افیکٹ ہوتا ہے. آپ کے پاس بہت سارے گانے ہونے چاہیے, آپ کے پاس ابو ایوریج کافی سارے گانے. لوگوں کی پذیرائی ہوتی ہے نہیں ہوتی قسمت کی بات ہے, لیکن ایک آدھ گانے سے بات نہیں بنتی. ایک ہو, پھر اس کے بعد ایک اور ہو, پھر ایک اور ہو, پھر ایک اور ہو, پھر ایک اور ہو, تو پھر آپ وہ کرتے ہیں. میں جب میرا بینڈ ڈس بینڈ ہوا تو اس کے بعد سولو ہونے شاید میں نہ ہوتا. میں نے محنت اس لیے کی کیونکہ آئی واز چیلنجڈ. کسی نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ یو گڈ فار نتھنگ. او ہو اس پھر آپ ٹریگر ہو گئے. میں نے بھائی آج ہم چیلنج کریں گے ان کو جانے سے پہلے, یہ میرے خیال میں ایک اور ٹریگر ان کو چاہیے ہماری طرف سے, آج ہم زبردستی چیلنج کریں گے. ہاں, تو وہ چیلنج میں نے ایکسیپٹ کیا, اور پھر میں نے وہ ضد میں آ کے میں نے پھر 2, 3, 4, 5 جتنے بھی سال پھر میں نے تھوڑی محنت کی ٹکا کے. اور پھر میرے یہ حالات تھے کہ مجھے یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ آج میں جس ہوٹل میں بیٹھا ہوں میں ڈیلس میں ہوں, کہ بوربن میں ہوں, کہ میں اوسلو میں ہوں, کہ میں برمنگم میں ہوں, کہ میں کوپن ہیگن میں ہوں, میں کہاں پہ ہوں. آئی وونٹ نو کہ میں سیاٹل میں یہ ہوٹل, کیونکہ ہر طرح کا ہوٹل تو سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, تو مجھے نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ ٹی وی جو میں دیکھ رہا ہوں یا میں بیڈ کے اوپر ہوں, میں کس جگہ پہ ہوں.
meaning I had no time to sleep, rehearsals, flights and what not, and क्या क्या goof ups, कभी luggage lost हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं होता था. मैं रात के 3-3 बजे 4-4 बजे, चूँकि फ़्लाइट सुबह जो होती हैं नॉर्मली 5-6 बजे की होती हैं, तो मैं जाने से पहले घर में ट्रेडमिल कर रहा होता था, उसके बाद शावर लिया, बैग पैक्ड है, निकल गया. आगे से अगले दिन लंदन से अगले दिन वापस आना है, मेरा एक और बैग तैयार है क्योंकि कराची से मुझे दूसरा बैग घर से भेजा गया है कि अब इसमें गर्मी वाले कपड़े हैं, ये लेके अगली फ़्लाइट कहीं और जाना है. इट वाज लाइक क्रेजी. वो कुछ 10-15 साल कुछ ऐसे थे कि वो बड़ी एनर्जी चाहिए होगी वैसे मैं सोचता हूँ, और अगर उस वक्त मैं लेज़ी होना अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन वो भी एक टाइम थे. आई मीन क्रेजी. और फिर गला आपने ठीक रखना है अपना. गला ठीक रखने के लिए प्री रिक्विजिट है कि वोकल कॉर्ड्स को रेस्ट देना है आपको, नींद पूरी करनी है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गाने के लिए नींद और रेस्ट आपका सबसे ज़रूरी है. तो फिर जब ये आप करेंगे तो फिर आप पार्टी कम करेंगे, आप अवॉइड करेंगे. बहुत सारी जगहों पे आप नहीं जाएंगे जहाँ पे आपको ऊंचा ऊंचा बोलना पड़े. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि आप एक किसी पार्टी पे या डिनर पे हैं और आप ऊंचा ऊंचा गप्पे लगा रहे हैं, जहाँ म्यूज़िक चल रहा है तो आपको ऊंचा बोलना पड़ता है ना. पीछे अगर बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, पीपल चिट चैटिंग टॉकिंग, ऊंचा ऊंचा बोल रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स में इधर उधर. और अगले दिन अगर आपकी परफॉर्मेंस है, देयर इज़ नो वे इन द वर्ल्ड आपका वोकल कॉर्ड थक जाएगा. एंड देन शुरू में वोकल कॉर्ड थकते थे, बैक टू बैक शोज़ होते थे, तो आप क्या करेंगे. शुरू में समझ नहीं आती थी, वोकल कॉर्ड स्वेल अप हो गए. कराची में एक रात ऐसी थी जब मैंने 7 कॉन्सर्ट्स किए थे एक ही रात में. जी. तो आपको यू हैव टू सेव, जैसे क्रिकेट के अंदर फास्ट बॉलर को आप कोटा सेव करते हैं ना कि 2 ओवर अभी करवा लो, 2 ओवर अभी करवा लो, वो अपनी स्पीड्स मिक्सअप करता है. तो उस रात आप कर क्या, किस तरह बीच ब्रेक कैसे दे रहे होंगे. आपको कहीं पे 40 मिनट्स गाना है, कहीं पे 1 घंटा गाना है, कहीं पे 9 गाने गाने हैं, कहीं पे 6 गाने गाने हैं. तो आप, और शुरू में समझ नहीं आती थी कि गला स्वेल अप कर जाता था. अब गला वोकल कॉर्ड स्वेल करते हैं तो फिर कोई कहता था कि वो क्या होती है वाइट कलर की मिश्री, कि मिश्री में काली मिर्च डालो और वो खा लो. वो फिर कोई कह रहा है कुछ कर लो, कोई कह रहा है शहद में काली मिर्च डाल के खा लो. सारे डॉक्टर बने होते. सब कुछ मैंने ट्राई किया. देन आई फिगर्ड आउट कि ये एक्चुअल गेम क्या है पूरी. देन 1-8 साल के अंदर मुझे गेम समझ आ गई. एंड देन आई बिकेम लाइक, अब मैं अपने आप को, मैं समझता हूँ कि अगर वोकल मैनेजमेंट जो लोग टॉक करते हैं, टॉक्स देते हैं, या लोग गाते हैं जिनका काम बोलने का है, तो आई थिंक मैं अपने आप को रेट करूँगा कि मैं उनका कोच बन सकता हूँ. आई कैन एक्चुअली टेल यू कि अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो कैसे इसको ट्रीट करना है, क्या क्या खाना है, क्या दवाई लेनी है, क्या क्या करना है. आई कैन रियली कोच वेल. देन आई फिगर्ड आउट कि कैसे करना है. एंड उसके बाद फिर ज़िंदगी हसीन हो गई. देन यू कैन गो ऑन एंड ऑन, 3-3 घंटे गाओ, 4-4 घंटे गाओ, कोई मसला ही नहीं है. हर चीज़ की साइंस है ना, हर चीज़ की साइंस. एंड तालीम यही तो आपको सिखाती है, तालीम आपको सीखना सिखाती है. अब डिग्री मैंने वैसे तो करके चलो फारिग कर दी, मैंने आई डिडंट प्रैक्टिस एज एन इंजीनियर राइट, लेकिन वो तालीम जो थी वो आपको सीखना सिखाती है कि आपने क्या चीज़ सीखनी है. बस एक चीज़ नहीं सीख सका, वो है सोशल मीडिया. और सर वो अब आप सीखना, वो आपसे सीख लेंगे. थैंक यू सर. सर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़, ये सारा कुछ मिलना, इसके पीछे भी सर ये था कि ये जो हार्डवर्क आपने किया, वैसे सर थोड़ा तो आराम बनता है. अब लेजीनेस नहीं कहूँगा मैं इसे, थोड़ा तो आराम, इतना बैक टू बैक काम एक बंदे ने किया हो. हाँ, और सर फिट भी बड़े उस टाइम से अब तक. जिम में चल रहा है सर, अभी जिम छोड़ दिया. उस टाइम में तो काफ़ी आई यूज्ड टू ईट ब्लैक टी शर्ट पहनी होती थी, स्किन टाइट आपने. आई यूज्ड टू बी, हाँ यार बड़े वो, ओ हो शोधे आपकी वेन बाहर आई होती थी मसल्स की. ओ हो यार. हाँ, यूज्ड टू बी वेरी केयरफुल एट दैट टाइम. कोशिश थी कि थोड़ा खाना ख्याल करें. नाक में दम किया होता था मैंने प्रमोटर्स के, तो मेरा जो खाना आता था, अब यूएस में अगर आप 15 शोज़ का टूर कर रहे हैं तो मेरा अलग खाना आ रहा होता था. ऑर्गेनाइज़र जो था वो मेरे लिए अलग खाना मेरा लेके आता था. आपको खाना, हाँ डाइट फूड होता होगा ना. एंड देन आई यूज्ड टू हैव कि कोई ऐसा होटल नहीं बुक करना जिसके अंदर जिम ना हो, जिसमें फ्री वेट्स थोड़े से हों, बेंच हो, ट्रेडमिल हो. और फ्यू टाइम्स ऐसे भी हुआ कि जिम कंस्ट्रक्शन की वजह से या रिपेयर्स की वजह से अगर बंद है तो मैंने बारिशों में बाहर निकल के अराउंड द कंपाउंड के इर्द गिर्द या ब्लॉक के अराउंड मैंने रनिंग कर रहा हूँ. सियाटल में एक शो था और वो जिम जो था उनका वो था, कोई गड़बड़ थी, बंद था. तो मैंने, और सियाटल में बारिश बड़ी होती है, तो बारिश के अंदर मैंने वो हुडी लगाई और पहन के तो मैं निकल गया. सोचिए अगर वो वीडियोस बनी होती, क्लिप सारे, और एक एक क्लिप को हम बनाते सारे. सोशल मीडिया नहीं था ना. ओए होए 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 होए, क्या बंदा भाग रहा हो, मोटिवेशन दिखा रहा हो.
سوچیں سر, مطلب یہ پیچھے کہانی ایک تو گانا ہے, دوسرا یہ جو پیچھے کہانی چل رہی ہے جو کسی نے دیکھی یہ نہیں چلتا ہے, لیکن آئی ایم شیور یہ سبھی کرتے ہیں. میں کوئی انوکھا نہیں ہوں کہ میں نے کیا, آئی ایم شیور اس سے بھی کئی زیادہ لوگ کرتے ہیں. پیپل پٹ ان اے لاٹ آف ایفرٹ. تو لیکن بس وہ اگین کہ اس وقت انرجی تھی, زیسٹ تھا, موٹیویشن تھی, تو آپ کرتے تھے. ارے سر اب بھی ہے یا معاملات تو بڑے فٹ نظر آ رہے ہیں؟ کیا فٹ تو نظر آ رہے ہیں کیا آپ پورے ابھی ویسے کے ویسے ہی سچویشن. ارے کہاں یار, یہ جیکٹ میں اسی لیے تو کور کیا. نہیں تو چھوڑ دی ایکسرسائز کرتے ہیں. اچھا اندر ایک ہوتا, ایک وہ تو آتا ہوگا بینچ کو دیکھ کے. نہیں وہ تو کارڈیو وغیرہ تو میں کرتا ہوں, اور کافی زیادہ کرتا ہوں. کیوں؟ تاکہ میں جب کھانا خوب ڈھیر سارا کھاؤں تو گلٹ نہ مجھے ہو, گلٹی فیل نہ کروں میں. اس لیے کارڈیو کرتا ہاں, اس لیے میں کارڈیو کر لیتا ہوں کہ گلٹی فیلنگ نہیں چاہیے مجھے. ایک ہی چیز کا تو شوق ہے یار, کھانے پینے کا. چلے سر اتنا کام کی تو کھانا پینا تو بنتا ہے. پاکستانی خوش خوراک تو ہے نا, پاکستانی خوش خوراک تو ہے نا. سر جب یہ آپ کا بینڈ ٹوٹا, جنہوں نے بھی آپ کو چیلنج کیا ہوگا وہ تو خیر زندہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت, لیکن یہ بتائیے گا کہ جب بینڈ ٹوٹا سر اس کی وجوہات کیا تھی؟ لوگ بڑا جاننا چاہتے ہیں. یار وہ کسی کو مجھے تھوڑی دکھانا ہے, وہ تو مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا تھا. کہ وہ کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا, آپ کی اپنی تسلی ہوتی ہے کہ چیلنج کیا ہے تو برابر کرنا ہے. ہاں, وہ کسی کو دکھانے کا نہیں ہوتا کچھ بھی. اور جب ٹوٹا تھا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ بس آپس میں گپ شپ. یار دنیا کا ہر بینڈ ٹوٹا ہی ہے, پاکستان میں آپ دیکھ لیں ٹوٹ جاتے ہیں. کیونکہ کیا ہے, ایک تو ہر عروج کو زوال ہے, اینی تھنگ دیٹ گوز اپ مسٹ کم ڈاؤن, رائٹ. دوسرا یہ کہ پھر آہستہ آہستہ اپنے اپنے انڈیویجول انٹرسٹ آپ کے بن جاتے ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. شروع میں آپ لوگ اکٹھے پہلی بریک کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنا اسٹائل آف میوزک کریں, پرسو. ہر کسی کو اپنی فیم الگ چاہیے, ہر ایک کو اپنے فینس الگ چاہیے, ہر ایک کو سارے کا سارا پیسہ خود چاہیے, سارے کے سارے فینس چاہیے. تو لوگوں کو پھر ایسا لوگ پھر بینڈ سے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. کلیش آف ایمبیشنز کے علاوہ یہ بھی چیزیں ہیں. ارے سر جب ابھی کوئی ایسا آپ کا آفر آتی ہے کہ جی شو کرنا ہے یا اوپن شو کرنا ہے اور مرضی بھی نہ ہو آپ کی, تو آپ کرتے کیا ہیں؟ اگنور کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں کام کو, یا ایسا تو نہیں ہو سکتا؟ جب میرا دل کرتا ہے تو میں پرفارم کرتا ہوں. میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ میں کر لیتا ہوں. آئی کیپ ڈوئنگ شوز. میں انٹرنیشنل ٹریول بھی ہر وقت کر رہا ہوتا ہوں. ابھی آپ سے بات جو کر رہا ہوں میں 3-4 دن میں آئی ایم ٹریولنگ اگین باہر, تو وہ تو چلتا رہتا ہے. اور پڑوسی ملک کے ساتھ سر معاملات آپ کو آفر آتی ہیں؟ ایک زمانے میں نے کافی شوز کیے ہیں. میں 8-9 کا انٹوراج ہم پورا لے کے جاتے تھے, ساؤنڈ انجینئر, میوزیشینس, پورا بینڈ. میں نے بہت شوز کیے ایک زمانے میں. پھر اس کے بعد بامبے اٹیکس کا جو ہوا, اس کے بعد پھر اس کے بعد میں نہیں گیا اس کے بعد. نہیں سر ابھی یہ موسیقی کا جو یہ چل رہا ہے, جو آئیڈل وائڈل چل رہا ہے, اس کے اندر 2-3 ایسے لوگ بھی ہیں جن کا موسیقی سے تعلق نہیں ہوتا. فار ایگزامپل فواد خان بہت اچھا ایکٹر ہے, لیکن موسیقی کے بارے میں ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے اور وہ جج بنے ہوئے. آپ کے خیال میں ایسی سچویشن ہونی چاہیے سر؟ فواد خان میوزیشین تھے, ایکٹر بننے سے پہلے میوزیشین تو تھے وہ. اچھا, آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا اس بارے میں. فواد خان بہت کرٹیسائز ہو رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ. زیادتی ہے. اچھا, فواد خان واز اے میوزیشین. اس کا اوریجنل کلیم ٹو فیم وہ خدا کے لیے یا کسی مووی میں ان کا ڈیبیو تھا شاید. جی, اس سے پہلے تو وہ میوزیشین تھے, ای پی میں تھے غالباً, وہ آئی تھنک ای پی میں تھے. لیکن ہی واز اے میوزیشین ٹو اسٹارٹ ود, ہی واز اے سنگر. جی, تو بلکہ پی ایس ایل کا ایک گانا بھی انہوں نے گایا ہوا ہے. تو لوگ بھول کیوں جاتے ہیں کہ وہ میوزیشین بھی ہیں, وہ ایکٹر بھی ہیں, اینڈ ہی از ون آف آر ٹاپ ایکٹرز. تو عزت دینی چاہیے یار. اور آئیڈل جو ہے وہ اٹس ناٹ آل اباؤٹ کہ صرف گائکی ہو, ایک پورا پیکیج ہوتا ہے. تو اس کے اندر فواد خان آئی تھنک از اے گریٹ ایڈیشن ٹو دا لائن اپ. ایکسلنٹ. اور جو کرٹیسائز کریں سوشل میڈیا پہ بھرا ہوا ہے. نہیں زیادتی ہے, کیونکہ راحت فتح علی سے بڑا کون سنگر ہے آپ کے پاس؟ زیب بنگش از ون آف دا بگیسٹ فیمیل سنگرز آف آر کنٹری. میں نے بھی ان کے ساتھ دلربا ناراضی کولیبوریٹ کیا ہوا ہے کوک اسٹوڈیو کا. اس کے بعد بلال مقصود ون آف آر لیڈنگ میوزیشینس. تو ذاتی ہوگی کہنا کہ وہ لائن اپ اچھا نہیں ہے. آئی تھنک اٹس اے پرفیکٹ. بھائی ابھی آپ بالکل تنگ نہیں کریں گے. فواد خان کے بارے میں انہوں نے کلیئر کر دیا کہ وہ پہلے میوزیشین تھے. ویسے جن کو نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا تھا, جن کو نہیں پتا یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ پہلے میوزیشین تھے اور اب ایکٹر ہیں. تو جو آئیڈل ہے پاکستان آئیڈل, اس کا لائن اپ از ایکسلنٹ ان مائی اوپینین. بڑا کمپلیٹ کامبی ہے وہ. ارے سر جی آگے چلتے ہیں. جی سر یہ بتائیے گا آپ کی نظر میں اس وقت جو نئی لاٹ میں سے بالکل نئی لاٹ آئی ہے, ان میں سے کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آدھ ریٹنگ دے دے سر 2 لوگوں کو؟ کون 2 لوگ ہوں گے بہتر؟ یار میرے بچے جو ہیں ان سے میں سنتا ہوں. ون آف مائی کڈز از 15 اینڈ ادر از 12. تو وہ ینگ اسٹرنرس کو پسند کرتے ہیں. طلا انجم ریپ آرٹسٹ ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں. کون طلا؟
तला अंजुम, तो सर वो एक गाना भी है कौन तला भी हो गया, लेकिन तीसरा कौन है सर आपकी नज़र में? दूसरा हसन रहीम. हसन रहीम. माई किड्स लव हसन रहीम एंड तला एंड दी सिंगर्स. तो आई एम श्योर क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं उनमें काफ़ी अच्छी सेंस है म्यूज़िक की, तो अगर उनको भी पसंद आ रहा है तो आई एम श्योर ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट होंगे. एंड या तो पाकिस्तान हैज़ a lot of talent माशाल्लाह. अच्छा सर, आप CSR एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी कर रहे होते हैं जी. रिसेंट वालों के साथ भी आपका, तो सर ये क्या पीस ऑफ माइंड है, पैशन है, क्या है सर ये? यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना. अगर अल्लाह कभी आपको नवाज देता है और आपका तुक्का लग जाता है, आप कुछ बन जाते हैं, तो फिर अगर आपकी पर्सनालिटी से, आपकी ज़ात से अगर किसी कॉज को हेल्प होती है तो वो तो करना चाहिए. मैं तो बहुत सारे चैरिटी शोज़ वगैरह भी करता रहता हूँ. US में मैंने काफ़ी चैरिटी शोज़ किए हैं और अभी आगे भी करूँगा, जिनके अंदर मैं पैसे भी नहीं लेता. आई डोंट चार्ज. एक दो बार तो मैंने अपनी फ़्लाइट भी ख़ुद ख़रीदी और जाके मैंने हेल्प किया जब अर्थक्वेक वगैरह का ज़माना था. लेकिन वो मेरे एक्सपेंस कभी कभार दे देते हैं एंड आई गो एंड परफॉर्म. आई डोंट चार्ज, आई परफॉर्म फॉर फ्री बिकॉज़ वो गारंटी करते हैं कि वो फ़लाँ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे. एंड तो उनका साथ देना बनता है आपका. अच्छा, ये कॉस्ट समझ के ही करते हैं कि ठीक है यार? एब्सोल्युटली. एक्सीलेंट. देखें, हम जितना मर्ज़ी अपने मुल्क में बुराइयां ढूंढें, कीड़े निकालते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग रियली गुड वर्क. बहुत सारे लोग बुरे नहीं होते हैं, अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं. जब भी तो आपका माशरा चल रहा है, जब भी आपका मुल्क चल रहा है. हाँ, इख्तलाफ हो सकते हैं, अच्छा चल रहा है या ज़्यादा अच्छा चलना चाहिए, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है, तो ये अच्छे लोगों की वजह से ही है. अच्छा, कभी सोचा ये जो इतने सारे लोग यहाँ से फ्लाइट लेके निकल गए हैं, तो कभी सोचा कि यार मैं भी पैसे से तो निकल ही जाऊँ, डिजिटल करेंसी क्रिप्टो में काम करूँगा बाहर जाके? तो वो क्रिप्टो में यहाँ बैठ के भी तो काम कर सकते हैं आप. वो तो कर रहे हैं सर, लेकिन यार FI वाले आ जाते हैं सर. अदनान, इस मुल्क जैसा मज़ा कहीं और है नहीं है यार. ओ भाई, ये देखें, ये मैं सब वो लोग जिनको मैं बोलता हूँ कि इस मुल्क में, मैं कहता हूँ सर ये मुल्क दुबई है, ये कराची दुबई है, ये कनाडा है, छोड़ दें ये USA, सब कुछ गंदा मंदा कौन सा और मुल्क है जहाँ पे ठीक है हमारे कुछ गंदे इलाके थोड़े ज़्यादा होंगे, तो क्या इंडिया में कम ऐसी जगह हैं यार? श्रीलंका, बांग्लादेश में कम है. हाँ, हमें इम्प्रूवमेंट की काफ़ी रूम है, हम इम्प्रूव कर रहे हैं और हम बेहतर हो रहे हैं. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी चीज़ें, हमारे घर, हमारी रोड, थोड़ा लेट है सर हम लोग. तो कोई बात नहीं यार, कौमों की ज़िंदगी में अमेरिका को बने हुए 250 साल हो गए हैं. क्या ऑप्टिमिस्ट है सर आप? तो पाकिस्तान 60-70 साल. अब हम अगर एक ट्रैक पे चल भाई, पड़े, मैं तो नहीं जाने वाला. आज फाखिर साहब से बात करने मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा. लेकिन इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि माइग्रेशन दुनिया भर में होती है. और इकोनॉमिक माइग्रेशन 1947 में भी इकोनॉमिक माइग्रेशन भी तो हुई थी ना यार. लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए आए थे यहाँ पे, अदर दैन इस्लाम के अलावा अच्छे इकोनॉमिक उनको फ्यूचर नज़र आ रहा था. तो दुनिया भर में लोग जाते हैं, आते हैं. आपके पाकिस्तानी दुनिया भर में आते जाते हैं, उनके रूट्स चेंज नहीं हो जाएंगे, उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज नहीं हो जाएगी, उनकी मिट्टी यही रहेगी. वो दुनिया भर में जाएंगे, अच्छा नाम पैदा करेंगे, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है. अमेरिका, USA भी तो पूरी इमिग्रेंट्स की कंट्री है ना यार. तो माइग्रेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है. आप तलाश माश में अच्छे मुस्तकबिल के लिए जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तान को बिल्कुल वो कर दें कि पाकिस्तान तो ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो कोई नहीं यार. पाकिस्तान ने रहती दुनिया तक रहना है और इम्प्रूव हो रहा है और इम्प्रूव होगा. ओ हो, क्या बात है सर. और सर ये जो सुनते हुए हम लोग आ रहे हैं शुरू से, बचपन से, कि हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं. कोई बात नहीं, नाजुक दौर कम नाजुक हो जाएगा, फिर नाजुकी ख़त्म हो जाएगी. तो बहुत अच्छा होता रहता है. नाजुक हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने यही रहना है और ये हमारा पाकिस्तान. हाँ, हमारे खाने, हमारे लोग. यार बाहर भी जाएंगे, बाहर वाले लोग यहाँ भी आते हैं, वापस इधर ही आते हैं ना, सर्दियों में, शादियों में, चीज़ों में. होए सर्दियों में तुम लोग आओगे यार. मेरे अभी नेफ्यू की शादी थी जी कनाडा में जी, और उन लोगों ने बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल 4-5 दिन टेस्ट मैच की तरह हर रोज़ इवेंट्स हो रहे थे, चीज़ें हो रही थी, सब कपड़े वपड़े. इवन मैं भी यहाँ से जाते हुए उनके बैग्स भर के उनकी चीज़ों के लेके गया और ये वो. तो वो अच्छा है. हमारी पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, अफ्लुएंट हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमीज़ पाकिस्तानियों की ऊपर जा रही हैं. पाकिस्तान अच्छे से अच्छा होता जा रहा है. इट हैज़ मोर प्रॉमिस. हाँ, मैं बिल्कुल पाकिस्तानीज़ अब्रॉड को एडवाइस करूँगा कि पाकिस्तान में पीस ऑफ लैंड ज़रूर लेके रखें. अपने मुल्क में आपकी मिट्टी है, यहाँ पे आपके कोई ना कोई प्लॉट्स और चीज़ें आपकी होनी चाहिए, आपके एसेट यहाँ पे कब्जा हो जाता है. कोई नहीं होता कब्जा. कब्जा नहीं होता सर. नहीं, कोई DHA में कब्जा कभी देखा है? CDA के सेक्टर में कभी कब्जा देखा है? DHA से बाहर भी पूरा कराची है फाखिर साहब. अरे भाई, कॉलोनी आए, अरे भाई, आप आपके माड़ी जाएं, आप छान पटक करके आप थोड़ी
सूट बूट से आप चीज़ें लें. सर बहरे टाउन में आपने कोई प्लॉट लिया था? बहरे टाउन कराची में? जी बिल्कुल, कराची में नहीं लिया था. कराची में नहीं लिया था, बड़े स्मार्ट, आपको किसी ने बता दिया होगा. हाँ, लेकिन मैंने पिंडी में लिया था. पिंडी वाले पिंडी का चल गया सर? नहीं, लेकिन अभी वो भी स्टक है. लेकिन हमेशा कोई चीज़ स्टक नहीं रहेगी यार. रिजॉल्व होंगे, मामले ठीक होंगे, कोई बात नहीं है. सर ये इतने ऑप्टिमिस्ट जो हैं सर, ये शुरू से ही थे या? जब भी तो मैं सुकून करता हूँ, चिल करता हूँ. दैट्स हाउ इट शुड बी यार. टेंशन नहीं लेनी ना यार. टेंशन नहीं लेनी सर. हाँ. किसी भी हाल में हो, सब कुछ टाइम आया जो बुरा वो चला जाएगा. अगर ऑफ कोर्स जाता है यार, हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं. अब अपना ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन आप करके लेके बैठ जाएं, डायबिटीज़ करवा के बैठ जाएं, व्हाट फॉर व्हाट, किस लिए? पैसे के लिए? नहीं. चीज़ें अच्छी हो जाती हैं यार, ठीक हो जाती हैं, मसले भी हल हो जाते हैं. सर एक और चीज़ बताएं, ये जो भी आपकी सोच है माशाल्लाह, हम लोग भी ऐसी सोच में आएंगे आहिस्ता आहिस्ता. आप लोग आई एम श्योर ऐसे सोचते हैं जब भी आपके चेहरे पे मैं सुकून देख रहा हूँ. सर अभी तो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन इसमें मामलात बड़े होते हैं. मैंने सुना है कि ये होता तब है जब आप बहुत सारे मसाइल पूरे करके आ जाते हैं, नोट शोट छाप लेते हैं, सब कुछ बन जाते हैं. नहीं. फिर ये सोच आती है, पहले आई थी आपके अंदर? नहीं, अभी क्योंकि भी एक होता फाखर है. हमने देखा जो बहुत हैपरहैजिक था यार. क्या देखा? बहुत, मतलब बहुत हैपनिंग में होता था हमेशा. टेंशन, मसले, ये वो, शोर शराबे, हर चीज़ थी. मेरी? हाँ. मैं हाइपर था, हाइपर अभी भी हूँ. विद टाइम एंड विद एज आप थोड़ा काम डाउन हो जाते हैं, लेकिन आई वॉज हाइपर क्योंकि मैं ओवर वर्कड था. जैसा कि आपको मैं बता रहा था, एक मेरी लाइफ का पीरियड था जब मैं, जैसे एक रात में मैंने 7 शोज़ किए. 3-3, 4-4, 5-5 करना तो मसला ही कोई नहीं होता था वीकेंड्स के ऊपर, एक दिन में, एक रात में. तो हाइपर था बिकॉज आई वॉज ओवर वर्कड, ओवर बर्डनड. हर वक्त ट्रैवल, ये वो. लेकिन विद टाइम फिर आपको सुकून आ जाता है, या शायद उसी सुकून की तलाश में मैंने काम थोड़ा कम कर दिया, ये भी कह सकते हैं. ये भी चॉइस है, ये By खुद चॉइस. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. अगर सुकून और पीस के लिए आप काम कम कर रहे हैं फिर तो कोई मसला नहीं है. पैसे का लालच आपको जहन से निकालना चाहिए. सर, जब आप यंग हैं हाँ, तो ठीक है, आप रखें. एफर्ट करें. हाँ ठीक है, उसे करें. लालच नहीं कहेंगे, उसे एफर्ट्स कहेंगे सर. हाँ जो भी कहें जी. अब आपको एम्बिशियस होना बड़ी अच्छी बात है. एक्सीलेंट. और होना चाहिए एम्बिशियस, वरना आप फेलियर हो. लेकिन एक लिमिट. लेकिन फिर एक ख़ास, यार वही रोटी खानी है, वही आपने नान खाना है, वही आपने दाल चावल खाने हैं, वही पानी आपने सर पीना कढ़ाई है. पसंद है आपको? नहीं, मैं नहीं खाता कढ़ाई. क्या खाते हैं सर आप? आई लाइक बारबेक्यू. ओहो. एंड वो भी ये ज़्यादा. आपको शुरू का ये पता है कब से आपको चल रहा होगा? ये उस वक्त चल रहा होगा जब आप फुल टाइम फिटनेस में होंगे, आप ग्रिल्ड खाते होंगे. नहीं तब जी. तक. हाँ. मैंने बचपन में घर में चूँकि बकरे हलाल होते थे ईद के ऊपर, तो मैंने बकरे हलाल होते हुए देख लिया. उसके बाद मैंने बोटी खाना तो मैंने बंद कर तो दिया. बारबेक्यू में कौन सी बूटी खाते हैं? नहीं, एक मिनट, लेट मी फिनिश. अच्छा. फिर मैंने कीमा फॉर्म मुझे पसंद आने लग गया कि फिर मैंने किसी तरीके से, तो चलो प्रोटीन जानी चाहिए ना, फिर मैंने कीमा फॉर्म, कबाब, कोफ्ते, कीमा, मैंने ये फिर शुरू कर दिया. और बोटियों वाले जो सालन है, कढ़ाइयाँ बढ़ाइयाँ, वो मुझसे नो आई कांट, क्योंकि मैंने बचपन में जब वो बकरे ज़िबा होते थे वो देखे. अच्छा सर, ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है सर, मेरे साथ भी ये है कि मैं बकरे और गाय का, लेकिन मैं चिकन खा लेता हूँ सर. ये चिकन मैं चिकन खाता ही नहीं. हाँ, मैंने ज़िंदगी में चिकन खाया ही नहीं. तो सर बारबेक्यू में क्या खाते हैं? वेजिटेबल, मटन एंड बीफ, मीट, व्हील का वगैरह वगैरह, जो भी बकरे. तो ये वापस आप आए और जहन से निकला वो? नहीं, कीमा फॉर्म में खाता हूँ. एंड बोटी फॉर्म में सिर्फ मैं टिक्के खाता हूँ जो कि बारबेक्यू हों और घर में ना बने हुए हों. अफ़गानी या पाकिस्तानी बारबेक्यू, मटन टिक्का, बीफ टिक्का. अच्छा, ईद पे तो आप कुछ नहीं खाते होंगे? इस्लामाबाद में जब हमारे माय पेरेंट्स वर अलाइव, तो उस वक्त हमारे घर में जो बकरा हमारा ज़िबा करता था, वो एक बड़े फेमस रेस्टोरेंट, बारबेक्यू रेस्टोरेंट था, उसका जो कबाब वगैरह करने वाला बंदा होता था वो करता था. और फिर वो ले जाता था मीट, और फिर उसके टिक्के वगैरह वो प्रॉपर प्रोफेशनल बारबेक्यू करके घर में आते थे, तो वो मैं खाता था. उसमें ही की नहीं आती होगी, फिर मैं स्मेल वगैरह नहीं. वो जो एक यूजुअली हमसे रह जाती है घरों के अंदर सर, वो सही है सर. ये कॉम्प्लिकेशन है ना काफ़ी. है सर, है. लेकिन सर हम उसको आपको पता है, जब मैं जाता हूँ ट्रिप्स पे, ट्रैवल करता हूँ जी सर, तो मेरी जो खाने का जो मेन्यू वगैरह है, वो उसकी एक एडवाइजरी मेरी पहले चली जाती है कि अगर आपने अटलांटा जाना है, सेंट लुइस जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, एलए जाना है, जद्दा जाना है. अभी थोड़े दिन पहले मैं सऊदी अरेबिया में शोज़ कर रहा था, दमाम वगैरह इधर उधर, तो मेरी खाने की एडवाइजरी पहले चली गई थी. और बाकी लोगों ने जो भी खाना हो, मेरे लिए स्पेशल अलग से खाना मेरी पसंद वाला आता है. अरे वाह यार. हाँ, ये तो इतनी तो आपने फिर लेगेसी तो गुजारी, इतना तो बनता है सर. अब खाना आपने खुद का, मेरे एक ही शौक है, वो है खाना. ना आप पार्टियों में नजर आ रहे हैं, ना रात में कोई और पार्टियां हो रही हैं, ना इधर उधर की कोई पार्टियां हो रही हैं. नहीं, मैं जाता हूँ, लेकिन वो प्राइवेट पार्टीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा अपना जो सर्कल है, हमारे अपने उठने बैठने वाले जो लोग हैं. ऑब्वियसली आई गो आउट एंड ऑल,
لیکن وہ میں وہ نہیں کرتا, اس کی شو بازی نہیں کرتا ہوں. نہیں کر پاتے. لیکن سر جو آپ ڈیجیٹل ٹیم لیں گے وہ تو شو بازی کریں گے آپ کی سر, وہ آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہے. شو بازیاں تو ہونی والی. یار پرائیویٹ اگر لوگ بیٹھے ہیں, کھانا پینا کر رہے ہیں, گپ لگا رہے ہیں. اچھا آپ نہ بنائیں, وہ لوگ بنا لیتے ہیں سر. نہیں, میں ایسی جگہوں پہ وہ چیزیں میں نہیں کہہ دیتے آپ ان کو پہلے سے. پوسٹ نہیں کرتا, میں ایسی چیزیں نہیں کرتا. ارے سر کبھی سوچا کہ یہ ہمارے ایک دو بھائیوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کو آفر بھی کی کہ یار ایکٹنگ ویکٹنگ کر لے, آ جائے یار فاخر, تو آپ نے منع کر دیا بالکل اسٹریٹ. تو یہ کیا ایسا ہے کہ ٹرائی تو کریں, آپ تو چیلنج لینے کی دیر ہے آپ کو, تو کوئی چیلنج دے دیں کہ یار تم ایکٹنگ نہیں کر سکتے. نہیں, مجھے ایکٹنگ آتی نہیں ہے. I'll make a fool out of myself if I try to act. بس میں وہ سائلنٹ ایکٹنگ جو ہوتی ہے نا, لپ سنک والی, وہ میں شاید کر لیتا ہوں, گانے وغیرہ, میوزک ویڈیوز کی. لیکن ڈرامہ شامہ اس کے اندر نہیں یار, میرے بس کی بات ہی نہیں ہے. بڑا مشکل کام ہے ایکٹنگ, اور وہ بھی سارا دن. ہاں, اور لوگ پتہ نہیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے میں سنگر بن جاؤں گا, میں ایکٹر بن جاؤں گا, کچھ اچھا کر بھی لیتے ہیں. لیکن اگر پراپر سنگنگ یا پراپر ایکٹنگ کرنی ہو تو یہ بڑا مشکل کام ہے. اور سنگنگ بھی مشکل ہے ایکٹنگ جیسا, یا پراپر سنگنگ کرنا تو اتنا آسان نہیں ہے. ریاض ویاض سب کچھ ہوتا ہے, صبح صبح یہ سب کچھ ہے. آف کورس ہوتا ہے, صبح نہ ہو, دن کا کسی بھی ٹائم ہو, آئی ڈو اٹ آلموسٹ ایوری ڈے. ابھی بھی آف کورس آئی ڈو, کیونکہ مجھے گانا ہوتا ہے, میرے شوز وغیرہ ہوتے ہیں. مجھے وہ, میں اپنے آپ کو جتنا انڈر پلے, ڈاؤن پلے, انڈرمائن کر رہا ہوں, لیکن آئی کیپ پرفارمنگ. صحیح ہے سر. ویسے آپ نے بہت زیادہ ہی ڈاؤن رکھا تھا, اب آہستہ آہستہ اب آپ آہستہ نہیں, لیکن پریکٹس تو گانے کی ہمارا کرنی پڑتی ہے. پوڈ کاسٹ ہینڈ اوور اور آپ آہستہ آہستہ. اب اگر آپ مجھے کہیں کہ گانا گا کے سناؤ, جو کہ میں نہیں سناؤں گا, لیکن کہیں پہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. یوں کر دیکھا سب نے, یوں کر کے دیکھا, کہیں پہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو اس لیے آپ کو اپنے ووکل کارڈز کو شیپ میں رکھنا ہوتا ہے. سر آخری نیت پہ سر آپ کا ہے کہ نیت بڑی ضروری ہے. اور بری نیت والا بندہ کہیں پہ نہیں جا سکتا. نہیں. اور وائب اگر اس کی, یار وائب پہ میرا یقین ہے کہ وائب جو ہے وہ اکثر دھوکہ بھی دے دیتی ہے. وائب, اچھا وائب سوری, اچھا وائب دھوکہ دے دیتی ہے اکثر. اگر انسان کو وائب دھوکہ دے تو اس کے اوپر تو اٹس ایزی, وہ تو آپ ختم کر دو. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ویسے وائف دھوکہ نہیں دیتی سر, یہ جو ہمارے ہسبینڈ حضرات ہیں یہ اس کام میں ذرا ماسٹر ہے. یار انسان جو ہے نا وہ ایک ہی طرح ہے, جینڈر بائسنگ اس میں نہیں کرنی چاہیے. دھوکہ کوئی بھی دے سکتا ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے آدمی بھی گڑبڑ کر جاتے ہیں, عورتیں بھی گڑبڑ کر سکتی ہیں, کوئی بھی کر سکتی ہے. بھائی گڑبڑ نہ کرو. آدمیوں کا ریشو تھوڑا شاید زیادہ ہوگا, میرے خیال میں 90 پہ آدمی 10 پہ عورتیں ہوں گی شاید, پاسبل. اور لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی رشتے میں, کسی بھی ریلیشن شپ میں اگر اذیت آپ دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ رشتہ ختم کر دیں. کیا بات کی ہے یار, اگر اذیت آ جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ رشتہ ختم ہو جائے. سر آخری, فاخر سے سر ملاقات ہو گئی آپ کی؟ کس سے؟ اپنے آپ سے. ہر وقت کر رہا ہوتا ہوں. تو اپنے آپ کو ڈھونڈ لیا سر؟ کیا کوئی خاص اتنا کمپلیکیشن ہے نہیں, میں عام سادہ سا آدمی ہوں, ڈھونڈ لیا ہوا. سر کتنا سادہ اپنے آپ کو آپ نے بنا دیا ہے, حالانکہ لوگوں کے نظروں میں سر آپ نہ سادے تھے اور نہ آج سادے ہیں. لوگ آپ کو آج بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور بار بار دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں جیسے جو آپ نے 3 نام لیے ہیں نا سر, وہ 3 نام کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں سر آپ کو. دیٹس ویری کائنڈ آف یو ٹو سے دیٹ, تھینک یو فار ویری کائنڈ ورڈز. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا ہے. سر ویسے بتائیے گا میوزک ویڈیوز جو ہیں کہاں کہاں دنیا میں آپ نے شوٹ کی ہیں؟ یار میں نے پریڈومننٹلی پاکستان اینڈ انڈیا, ملیشیا, لنڈن, اسپین, دبئی, کچھ چھوڑا نہیں ہے سر آپ نے؟ ویسے کافی جگہوں پہ میں نے شوٹ کیا. ایکسیلنٹ. سر ویسے میرے جو ناظرین ہیں, ویسے تو میں آپ کو زیادہ فورس نہیں کروں گا, لیکن اگر تھوڑا سا کچھ گراک سنا دیں گے تو میرا کام بن جائے گا. آپ تو ویوز لے نہیں رہے یوٹیوب کے اوپر, میں تو لے لوں صحیح طریقے سے. کیا سنیں گے سر؟ جو آپ کا دل چاہے, کوئی اچھا سنا دیں سر, جو آپ کو خود کو بڑا پسند ہو, کیونکہ مجھے تو آپ کی ایک ایک چیز پسند ہے سر. دیٹس ویری کائنڈ آف یو. کافی جھوٹ بولتے ہیں آپ. نہیں سر, سر بول رہا ہوں, کیونکہ میں نے یونیورسٹی کے اندر گانا بجایا تھا ایک, ہے جواں ہے جواں. ہم تو آج کل جواں ہیں. یہ بتائیں کہ اس گانے کو ہے جواں لوگ کیوں بولتے ہیں؟ یہ اے جواں ہے. اچھا ہم لوگ تو ہے جواں کہتے تھے سر. دل کی باتیں کر کے دیکھیں, ایک دوجے پہ مر کے دیکھیں, کھو گیا تو کہاں دلربا, او دلربا. اوہو, تھینک یو.